بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت أديم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حضرت آدم علیہ السلام سے آج تک اور آج سے قیامت تک جتنے زمانے، جتنے حالات، جتنے دور گزرے ہیں یا آنے والے ہیں، اگر قرآن و حدیث میں غور کیا جائے تو صرف 3 زمانے، 3 دور ایسے ملتے ہیں کہ پوری زمین پر صرف اللہ کی فرما برداری تھی، ایک بندہ بھی اللہ کی نافرمانی کرنے والا پوری زمین میں نہ ہو، کفر کا نام و نشان نہ ہو، شرک کا نام و نشان نہ ہو، نفاق نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو۔ جتنے زمانے آئے ہیں یا آنے والے ہیں، صرف 3 ایسے زمانوں کا ثبوت ملتا ہے کہ پوری زمین نافرمانیوں سے خالی ہوگی، صرف دین ہوگا، صرف دین پر عمل کرنا ہوگا۔ ایک زمانہ تو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قابیل اور حابیل کے قصے تک کا زمانہ۔ دونوں آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور قابیل نے اپنے ہی بھائی حابیل کو قتل کیا تھا۔ یہ پہلا گناہ تھا زمین پر، اس سے پہلے زمین پر کبھی گناہ نہیں ہوا۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قابیل کے اپنے بھائی کو قتل کرنے تک کا زمانہ ایسا زمانہ ہے کہ پوری زمین پر کوئی نافرمانی کرنے والا نہ تھا، کوئی جھوٹ بولنے والا نہ تھا، کوئی کفر والا نہ تھا، کوئی شرک والا نہ تھا، کوئی نفاق والا نہ تھا، کوئی کسی قسم کی نافرمانی کرنے والا پوری زمین پر کہیں نہیں تھا۔ دوسرا زمانہ ملتا ہے حضرت نوح علی نبینا وعلیہ السلام نے 950 سال محنت فرمائی اور قوم کو سمجھاتے رہے اور اتنا سمجھایا کہ حد کر دی، لیکن قوم نے بجائے قبول کرنے کے ہر طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کو ستایا۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اللہ فرماتے ہیں جتنی سازشیں ہو سکتی ہیں سب کی انہوں نے اتنا مارا، اتنا ستایا، اتنا جھٹلایا کہ حد کر دی، اور پھر اللہ رب العزت نے طوفان بھیج کر جتنے نافرمان تھے سب کو ختم کر دیا۔ طوفان نوح جو تھا یہ صرف ایک علاقے، ایک بستی، ایک شہر، ایک ملک میں نہیں تھا، بلکہ پوری زمین پر تھا۔
اور پوری زمین پر صرف حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے 80 یا 82 آدمی وہ بچے تھے، ساری انسانیت کو اللہ نے ختم کر دیا۔ یہ 80-82 آدمی جو تھے زمین پر بسنے والے، یہ دور ایسا دور ہے کہ پوری زمین پر کوئی نافرمانی کرنے والا نہ بچا، پوری زمین پر کوئی گناہ کرنے والا موجود نہیں تھا، پوری زمین پر کوئی کفر والا، کوئی شرک والا، کوئی نفاق والا، کوئی بندہ ایک بھی پوری زمین پر موجود نہیں تھا۔ دوسرا دور حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد کا دور ہے۔ تیسرا دور اس امت پر آئے گا، حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام مہدی زمین پر آ کر زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جیسا کہ ان سے پہلے زمین ظلم اور زیادتی سے بھر چکی ہوگی۔ لیکن اتنی محنت کے باوجود کہ پوری زمین عدل و انصاف سے بھر جائے، لیکن کفر پھر بھی باقی رہے گا، شرک پھر بھی باقی رہے گا، نافرمانیاں پھر بھی موجود ہوں گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، ان کے نازل ہونے کے بعد اس امت کی قیادت، اس امت کی رہنمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، لیکن پھر بھی کفر اور شرک موجود ہوگا۔ پھر دجال کا فتنہ ظاہر ہوگا، اور دجال اللہ کی طرف سے ڈھیل جو ملی ہوگی اس کی وجہ سے پوری زمین پر پھر جائے گا، پھیل جائے گا، بارش اس کے حکم سے ہوگی، خزانے اس کی تابعداری کریں گے، مردوں کو زندہ کر کے دکھا دے گا، لوگ اس کی خدائی کو تسلیم کر لیں گے، بہت سارے بندے اس فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے اور دجال کا فتنہ ختم ہوگا۔ لیکن کفر پھر بھی موجود رہے گا۔ پھر اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کے اندر ایسی تاثیر کو پیدا کر دیں گے، جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی نگاہ پہنچے گی وہاں تک سانس پہنچے گا، اور درمیان کے اندر جتنے کافر ہوں گے سب کے سب ختم ہو جائیں گے، بغیر ہتھیار کے، بغیر تلوار کے، بغیر گولی کے، بغیر کسی بھی چیز کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس میں اتنی طاقت ہوگی، زمین کفر سے پاک ہو جائے گی، شرک سے پاک ہو جائے گی، نافرمانیوں سے پاک ہو جائے گی۔ اس زمین پر بسنے والے اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہوں گے۔ لیکن ایک فتنہ پھر بھی باقی ہوگا، وہ ہوگا یاجوج ماجوج کا فتنہ۔ وہ نکلیں گے اور وہ انسانوں کو ستانا شروع کریں گے اور زمین کے اندر بڑا ادھم مچا دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ پاک ان کو کسی بیماری کی وجہ سے ختم کر دیں گے، ساری زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی۔ پھر اللہ رب العزت آسمان سے ایک پرندہ بھیجیں گے جس کی گردن اونٹ کے برابر، اونٹ کی گردن جیسی ہوگی، اور وہ ان لاشوں کو اٹھا کر زمین کو خالی کریں گے، اور پھر اللہ رب العزت بارش برسا کر زمین کو پاک کر دیں گے۔ اب یہ جو دور آئے گا، یہ دور ایسا ہوگا کہ پوری زمین پر ایک بھی نافرمانی کرنے والا نہیں بچے گا۔ پوری زمین کے اندر کوئی خدا کا حکم توڑنے والا نہیں ہوگا۔ پوری زمین کفر سے، شرک سے، نفاق سے، ریاکاری سے، حسد سے، بغض سے، کینے سے، ان تمام روحانی بیماریوں سے پوری زمین اللہ پاک کر دیں گے۔ تو اگر قرآن و حدیث میں غور کرتے ہیں تو صرف 3 دور ایسے ملتے ہیں کہ پوری زمین پر صرف اللہ کا نام ہو، صرف اللہ کی فرما برداری ہو۔ باقی جتنے ادوار آئے ہیں یا آئیں گے ان کے اندر ہدایت بھی ہے، گمراہی بھی ہے، ان کے اندر ایمان بھی ہے، کفر بھی ہے، ان کے اندر اخلاص بھی ہے، ریاکاری بھی ہے، ان تمام دوروں کے اندر ظلم بھی ہے، انصاف بھی ہے، ان تمام دوروں کے اندر سچ بولنا بھی ہے، جھوٹ بولنا بھی ہے، ان تمام دوروں کے اندر خیر خواہی بھی ہے، بدخواہی بھی ہے، فراڈ بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، دین بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں مل کر چلتی رہیں گی۔ تمام ادوار کے اندر بڑے بڑے رسول اس زمین پر آئے، لیکن کفر کا نام و نشان ختم نہیں ہوا۔ بڑے بڑے دین کی محنت کرنے والے آئے اس امت کے اندر بھی، لیکن کفر باقی رہا، شرک باقی رہا، نفاق باقی رہا، گناہ باقی رہے۔ البتہ
یہ ہوتا رہا کہ کبھی اسلام غلبے میں رہا، کبھی کفر غلبے میں رہا، کبھی دین پر چلنے والے غالب رہے، کبھی بے دینی پر چلنے والے غالب رہے۔ ایسے حالات بھی امت مسلمہ پر آتے رہے کہ کسی کو اسلامی نام رکھنے کی اجازت نہیں تھی، جرم تھا۔ ایسے حالات بھی اس امت کے اوپر آئے، اذان دینا جرم بنا دیا گیا، جماعت سے نماز پڑھنا جرم تھا۔ ایسے حالات بھی آئے، عربی سیکھنا جرم بنا دیا گیا۔ ایسے حالات بھی آئے کہ ختنہ کرنا جرم بنا دیا گیا۔ امت مسلمہ پر بڑے شدید اور سخت حالات آتے رہے۔ کبھی دین پر چلنے والوں کو اللہ نے غلبہ دیا ہے اور کبھی بے دینی والے غالب آتے رہے۔ تمام ادوار کے اندر یہ مسئلہ چلتا رہا۔ ہزاروں اللہ کے نیک بندوں کی دعاؤں کی برکت سے، ہزاروں نیک لوگوں کے آنسوؤں کی برکت سے آج امت مسلمہ ایک ایسے دور میں پہنچ گئی ہے کہ آج پوری زمین پر ایک بالشت جگہ بھی ایسی نہیں اللہ کے فضل و کرم سے جہاں کوئی نماز پڑھنا چاہتا ہو لیکن اس کو نہ پڑھنے دی جائے، جہاں کوئی قرآن پڑھنا چاہتا ہو لیکن اس کو قرآن نہ پڑھنے دیا جائے، جہاں کوئی دین پر چلنا چاہتا ہو لیکن اس کو مجبور کیا جائے کہ تم دین پر نہیں چل سکتے، جہاں کوئی سچ بولنا چاہتا ہو لیکن اس پر پابندی ہو کہ تم سچ نہیں بول سکتے، جہاں کوئی انصاف کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہو لیکن اس کو مجبور کیا جائے کہ تم انصاف پر نہیں چل سکتے۔ ہزاروں سالوں کی محنتوں اور ہزاروں سالوں کے رونے دھونے سے آج امت مسلمہ اس دور میں داخل ہو چکی ہے، پہنچ چکی ہے کہ آج پوری زمین پر کسی ملک میں، کسی علاقے میں، کسی شہر میں، کسی بستی میں، زمین کے کسی جگہ پر بھی اگر کوئی بندہ مسلمان بن کر جینا چاہے کہیں بھی اس کے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ آج جتنی بے دینی ہے، آج جتنے گناہ ہیں، آج جتنی کفر سے محبت ہے، آج جتنی ریاکاری ہے، آج جتنا اعمال کو چھوڑنا ہے، آج جتنا قرآن سے یک طرف ہو کر اپنی زندگی گزارنا ہے، آج جتنا حدیث پاک سے سنتوں سے بے پرواہی ہے، آج جتنی بے دینی ہے، یہ ساری کی ساری بے دینی ہماری رضا اور رغبت کے ساتھ ہے، ہماری اپنی خوشنودی کے ساتھ ہے۔ اگر میں کوئی بے دینی اختیار کرتا ہوں میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں۔ آج کا دور ایسا ہے کہ ایک بالشت جگہ بھی پوری زمین پر ایسی نہیں جہاں مجبوراً کسی کو کفر اختیار کرنے پر مجبور کیا جائے، جہاں کسی کو جبر کر کے جھوٹ بولنے پر مجبور کیا جائے، جہاں کسی کو مجبور کر کے اس کو نماز سے روکا جائے، جہاں کسی پر جبر کر کے اس کو قرآن سے روکا جائے۔ یہ بہت بہترین دور بھی ہے اور یہ بہت خطرناک دور بھی ہے۔ بہترین اس وجہ سے کہ کسی مسلمان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہر مسلمان پورے دین پر جہاں چاہے چل سکتا ہے، عمل کر سکتا ہے۔ کسی بھی کافر کا ملک ہو، کسی بھی مسلمان حکومت کے اندر ہو، کسی بھی مشرق مغرب شمال جنوب کے اندر بندہ چلا جائے اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ جہاں چاہے اپنے دین پر چل سکتا ہے، وہ نماز روزے کے اہتمام کے ساتھ جی سکتا ہے، وہ قرآن اور حدیث کو اپنے سامنے رکھ کر جی سکتا ہے۔ اگر بے دینی ہے تو اس کے اپنے دل کے اندر ہے، کہیں اور نہیں ہے۔ اگر کفر ہے تو اس کے اپنے دل کے اندر ہے، اگر نفاق ہے تو ہمارے اپنے دل کے اندر ہے، اگر حسد، بغض، کینہ، دنیا کی محبت گھسی ہے تو ہمارے دل خود ناپاک ہیں اور ہمارے دلوں کے اندر یہ ہے، کہیں بھی جبر نہیں ہے۔ اس اعتبار سے یہ دور بہترین دور بھی ہے اور اس اعتبار سے یہ خطرناک دور بھی ہے کہ آج ہمارے سارے گناہ ہماری رضا اور رغبت کے ساتھ ہیں، ہماری خوشنودی کے ساتھ ہیں۔ آج جتنی بے دینی پر ہم زندگی گزار رہے ہیں ہم اس بے دینی پر راضی ہو کر چل رہے ہیں۔ ہم جن سنتوں کو چھوڑ کر زندگی گزارتے ہیں ان سنتوں کو چھوڑنے پر رضا اور رغبت کے ساتھ ہم تیار ہیں۔ ہم جتنا قرآن کو ایک طرف رکھ کر زندگی گزارتے ہیں اس بے دینی والی زندگی پر ہم خوش ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ دور بدترین دور ہے اور یہ دور بڑا خطرناک دور ہے کہ آج کی بے دینی ہر مسلمان کی اپنی رضا، اپنی خوشنودی کے ساتھ ہے۔ قرآن پاک میں غور کیا جائے 4 گناہ ایسے ملتے ہیں
قیامت والے دن اللہ فرمائیں گے کہ میں ان بندوں کو بھول گیا ہوں۔ اللہ کا بھول جانا، بھولنا ایک عیب کی چیز ہے، اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ بھولتے نہیں ہیں۔ بھول جانے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ایک باپ اپنے انتہائی نافرمان بیٹے سے یہ کہے، بیٹا میں نے تجھے بڑا سمجھا دیا، تیری خیر خواہی کے لیے سب کچھ میں کر چکا، تو پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتا، تو آج سے یہ سمجھنا کہ بیٹا میں تجھے بھول گیا کہ تو میرا بیٹا تھا۔ کیا مطلب؟ کہ آج سے میں نے تیرے ساتھ ہر طرح کا تعلق توڑ دیا ہے، میں تجھے اپنا بیٹا ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں، حالانکہ تو میرے خون سے پیدا ہوا، پھر بھی میں تجھے کہتا ہوں کہ تو میرا بیٹا نہیں ہے، میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ایسے بد نصیب لوگ، ایسے بدبخت لوگ قیامت والے دن 4 طرح کے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قیامت والے دن اللہ جس کو یہ کہیں کہ میں تجھے بھول گیا ہوں، تو میرا بندہ تھا، میں نے تجھے پیدا کیا تھا، تو نے الستُ بربکم کا جواب بلا سے دیا تھا، پھر تو نے نافرمانی کی تھی۔ انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ اس آیت شریفہ پر کبھی غور کریں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے امانت کو پیش کیا آسمانوں پر، آسمانوں نے کہا ہم نہیں اٹھا سکتے۔ پھر میں نے امانت کو پیش کیا زمینوں پر، زمینوں نے انکار کیا۔ پھر میں نے امانت کو پیش کیا پہاڑوں پر، پہاڑوں نے انکار کیا کہ ہم اس امانت کے اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے کہا میں اٹھاتا ہوں۔ جنات بھی تیار نہ ہوئے، بڑی بڑی مخلوقات میں سے آسمان جیسی مخلوق بھی تیار نہ ہوئی، انسان نے اٹھایا۔ وہ امانت تھی کیا؟ وہ کون سی چیز تھی؟ مفسرین فرماتے ہیں وہ امانت اللہ کی اپنی ذات تھی۔ اللہ پاک نے آسمانوں سے کہا مجھے اٹھاؤ۔ اے اللہ ہم آپ کو کیسے اٹھائیں گے؟ آپ کے ایک امر کن سے تو ہم پیدا ہو گئے، آپ کی ذات وراء الورا ہے، ہم آپ کو نہیں اٹھا سکتے۔ زمین کو کہا مجھے اٹھاؤ، اے اللہ میں آپ کو کیسے اٹھا سکتی ہوں؟ آپ کے ایک امر کن سے زمین بچھ گئی ہے، آپ کے ایک امر کن سے زمین پھٹے گی، ختم ہو جائے گی، میں آپ کو کیسے اٹھا سکتی ہوں؟ پہاڑوں نے یہ جواب دیا، ساری مخلوقات نے یہ جواب دیا، وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے کہا کہ میں اٹھاؤں گا۔ اسی وجہ سے حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی مخلوق بھی نہیں اٹھا سکتی، مجھے انسان کا دل اٹھا لیتا ہے۔ کیسے اٹھاتا ہے؟ اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت کو پیدا کر کے۔ انسان کے دل کے اندر اتنی وسعت ہے کہ اللہ کی طاقت کو اپنے دل کے اندر رکھ سکتا ہے کہ اللہ کی طاقت کیسی ہے، اللہ کی عظمت کیسی ہے، اللہ کا سننا کیسا ہے، اللہ کا دیکھنا کیسا ہے، اللہ سمیع کیسے ہیں، اللہ بصیر کیسے ہیں، اللہ خبیر کیسے ہیں، اللہ مقتدر کیسے ہیں، اللہ حلیم کیسے ہیں، اللہ غفور کیسے ہیں، اللہ غفار کیسے ہیں، اللہ ستار کیسے ہیں، اللہ کریم کیسے ہیں۔ یہ ساری صفات کو انسان سوچ سکتا ہے اور اس کا تحمل کر سکتا ہے، کوئی اور مخلوق نہیں کر سکتی۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے نبوت بھی انسانوں میں رکھی، کسی اور مخلوق میں نہیں رکھی۔ فرشتوں میں سے کسی کو نبی نہیں بنایا، جنات میں سے کسی کو نبی نہیں بنایا، انسانوں میں سے بنایا، اس لیے کہ اللہ کی عظمت کو انسان ہی برداشت کر سکتا ہے۔ 4 گناہ ہوں گے قیامت والے دن۔ اللہ فرمائیں گے میں تجھے بھول گیا، میں نے تجھے بھلا دیا، میں جانتا ہی نہیں کہ تو میرا بندہ تھا، تو نے ایسی بے حیائی کی زندگی گزاری ہے اور ایسا مجھے بھول کر تو نے زندگی گزاری ہے، آج میں جانتا ہی نہیں کہ تو میرا بندہ تھا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک گناہ نسوا اللہ فنسیہم، اللہ فرماتے ہیں مجھے بھول گئے، میں نے بھی بھلا دینا ہے۔ ایک آدمی ایسی زندگی گزارے کہ پوری زندگی میں اللہ اس کو یاد ہی نہ آئے، کبھی نہ سوچے کہ مجھے پیدا کس نے کیا تھا، کبھی نہ سوچے کہ مجھے نعمتیں کس نے دی تھیں، کبھی نہ سوچے میری آنکھیں کس نے دی تھیں، مجھے دل کس نے دیا تھا، مجھے دماغ کس نے دیا تھا، مجھے صحت کس نے دی تھی، مجھے کھانا کون دیتا ہے۔ صبح اٹھا تو نافرمانی، رات کو سویا تو نافرمانی، دل کے اندر بھی نافرمانی، گھر کے اندر بھی نافرمانی، دکان کے اندر بھی نافرمانی، بازار کے اندر بھی نافرمانی، اللہ کا ایسا نافرمان بن کر جیا کہ ساری زندگی اس کو ہوش نہیں آئی کہ میرا رب ہے، میرا رب ہے، میں نے اس کو راضی کرنا ہے، میرا پیدا کرنے والا ہے، مجھے کیوں پیدا کر کے بھیجا ہے، میں نے سوچنا ہے
کبھی اس کو ہوش نہیں آئی اللہ کو بھلا کر، اللہ کو پسے پشت ڈال کر، اللہ کی عظمت اور محبت کو سوچے بغیر ایسی جانوروں کی طرح زندگی گزارتا رہا۔ نسوا اللہ فنسیہم، اللہ فرماتے ہیں اس نے مجھے بھلا دیا تھا، قیامت والے دن اس بندے کو میں نے بھی بھلا دینا ہے۔ 4 طرح کے بندے کو اللہ نے بھلا دینا ہے۔ اللہ فرمائیں گے میں جانتا ہی نہیں کہ تو میرا بندہ روتا رہا ہے، چیختا رہا ہے، چلاتا رہا ہے، جہنم میں پڑا رہا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے تیری۔ ایک وہ بندہ جس نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے۔ اللہ کو یاد کرنا چاہیے، کبھی رات کو اٹھ کر، کبھی دن کی مصروفیت کے اندر، کبھی خوشی کے موقع پر، کبھی غمی کے موقع پر۔ یہ حالات ہیں، گزر جائیں گے۔ میں اور میرا رب، میرا ایک تعلق ہے اپنے رب کے ساتھ، میں نے اس کو ناراض نہیں کرنا۔ غمی آئی ہے تو گزر جائے گی، خوشی آئی ہے تو گزر جائے گی، بیماری آئی ہے تو گزر جائے گی، حالات اچھے ہیں تو گزر جائیں گے، برے ہیں تو گزر جائیں گے۔ دنیا عارضی ہے، دنیا کے اندر پیش آنے والی ہر چیز عارضی ہے، لیکن میرے رب کے ساتھ تعلق عارضی نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس نے دنیا میں بھی کام آنا ہے، قبر میں بھی کام آنا ہے، پلسرات میں بھی کام آنا ہے، حشر کے اندر بھی کام آنا ہے، جنت میں بھی کام آنا ہے۔ میں نے اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا۔ ایک تو اللہ کو کبھی نہیں بھلانا، اس لیے کہ جس نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ فرماتے ہیں نسوا اللہ فنسیہم، جو اللہ کو بھلائے گا اللہ اس کو بھی بھلا دیں گے۔ دوسرا جرم، وقیل اليوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین۔ اللہ پاک کچھ بندوں سے کہیں گے کہ یہ قیامت کا دن ہے، تمہارے سامنے ہے، دیکھو اعمال تل رہے ہیں، بدلہ دیا جا رہا ہے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی سامنے ہے، چھوٹی سے چھوٹا گناہ سامنے ہے، ہر عمل سامنے ہے، ہر عمل لکھا ہوا ہے، فرشتوں کے سامنے ہے، کتابوں اعمال نامے میں ہے، تو اعمال نامہ تمہارے ہاتھ میں، یہ سارا کا سارا ہمیں بتا دیا تھا، ایسے نہیں یہ سارا کچھ پیش آ گیا۔ تم تھے کہ سننے کے لیے تیار نہیں تھے، تمہیں یقین ہی نہیں آتا تھا کہ آخرت بھی ہے، جھوٹ بولتے تھے تو بولتے چلے جاتے تھے، کسی کا مال ہڑپ کرتے تھے تو کرتے چلے جاتے تھے، تمہیں پتہ نہیں تھا کہ اس کا بدلہ بھی دینا ہے۔ کسی کو ستانے پر آتے تھے تو تمہارا ظلم ختم نہیں ہوتا تھا، تمہارا فراڈ ختم نہیں ہوتا تھا، تمہاری ہیرا پھیری ختم نہیں ہوتی تھی، تمہارا کفر ختم نہیں ہوتا، تمہارا شرک ختم نہیں ہوتا، تم تھے کیا؟ وقیل اليوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جس نے قیامت کے دن، اللہ کی ملاقات کے دن کو بھلا دیا، قیامت والے دن اللہ کہیں گے ان سے کہہ دو کہ آج میں ان کو بھولا ہوا ہوں، میں نے ان کو یاد نہیں رکھنا۔ یہ جہنم میں پڑے رہیں، یہ چیختے رہیں، چلاتے رہیں، روتے رہیں، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ جرم ہوگا۔ تیسرا گناہ، جس بندے کو اللہ رب العزت نے اپنا کلام قرآن پاک کا علم دیا، اس کو حافظ بنایا، اس کے دل کے اندر اپنی امانت کو رکھا، اور اس نے اس کو بھلا دیا، نہ رات کو پڑھا نہ دن میں پڑھا، ہر بکواس اس کو یاد رہی، ہر بے دینی اس کو یاد رہی، گھر کے اندر روٹی کھانا اس کو یاد رہا، کھانا کھانا اس کو یاد رہا، سونا یاد رہا، پینا یاد رہا، ہر خواہش اس کو یاد رہی۔ اس کو یاد نہیں رہا کہ میرے دل کے اندر ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے، میں کبھی اس کو بھی یاد کر لوں۔ اللہ نے نعمت دی تھی، اس نے بے قدری کی، اللہ نے اس کے دل کے اندر امانت رکھ دی تھی، اس نے خیانت کی اس کے اندر۔ تیسرا آدمی یہ ہوگا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا کہ اللہ مجھے اندھا کیوں کیا، میں تو دیکھنے والا تھا۔ اللہ فرمائے قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، ہمارا قرآن تیرے پاس تھا، تو نے بھلا دیا، ہم تجھے بھول گئے ہیں۔ قرآن میں ہم نے کتنے وعدے کیے تھے، کتنی جنت کو بیان کیا تھا، کتنا جہنم کو بیان کیا تھا، کتنے دوسرے واقعات بیان کیے تھے۔ قوم نوح کتنی طاقت والی تھی، اس کو بیان کیا، کیوں تباہ و برباد کر دی گئی، اس کو بیان کیا۔ قوم عاد کتنی طاقت والی تھی، کیسے برباد ہو گئی، اس کو بیان کیا تھا ہم نے۔ قوم لوط کیسی طاقت والی تھی، کیسے تباہ و برباد ہوئی، قوم سبا کیسے ختم ہوئی، قوم عاد کیسے ختم ہوئی، قوم ہود کیسے ختم ہوئی، سب کچھ بتایا تھا، کوئی پرواہ نہیں تھی تمہیں۔ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا وکذالک اليوم تنسیٰ، تو نے ہمارا قرآن بھلا دیا، آج ہم نے تجھے بھلا دیا۔ تیسرا گناہ،
اللہ کو بھولنا ایک گناہ، قیامت کے دن کو بھولنا دوسرا گناہ، قرآن کو بھولنا تیسرا گناہ۔ یہ وہ گناہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ فرمائیں گے میں تجھے بھول گیا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تو میرا بندہ تھا کہ نہیں تھا، تیری کیا حالت ہے، تیرا رونا چیخنا چلانا کیا ہے، تیرے اوپر سانپ اور بچھو کتنے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ چوتھا آدمی، جو چوتھی بات ہے وہ ہم سب نے غور سے سننی ہے، اس لیے کہ ہم سب اس کے اندر مبتلا ہیں، ہم میں سے کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا فالیوم ننساہم، جن لوگوں نے دین کو کھیل کود بنا لیا۔ تفسیر کیا ہے کھیل کود بنانے کی؟ جتنا وقت بندہ کھیل کود کو دیتا ہے، یا زندگی کے اندر کھیل کود کی کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ ہم میں سے کھیل کود جو دنیا کے اندر بڑے کھیل چلتے ہیں آج کل، ہم میں سے ہر بندے کے لیے کیا اہمیت ہے؟ یہی کہ تھوڑا وقت پاس کرنے کے لیے اس کا تذکرہ، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ جتنا وقت کھیل کود کو دیا جاتا ہے یا جتنی اہمیت کھیل کود کو دی جاتی ہے، کھیل کود کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، صرف اتنی اہمیت تم نے دین کو دی، اس سے زیادہ نہیں دی۔ مسلمان تھے، نام مسلمانوں والا تھا، لیکن اسلام کہاں ہے کوئی پتہ نہیں۔ قرآن کو ماننے والے تھے، قرآن ہے کہاں تمہاری زندگی میں کوئی پتہ نہیں۔ حدیث کو ماننے والے ہو، حدیث ہے کہاں؟ شکل سے حدیث نظر آتی ہے، لباس سے نظر آتی ہے، کاروبار سے نظر آتی ہے، خوشی میں نظر آتی ہے، غمی میں نظر آتی ہے، رات کو نظر آتی ہے، دن کو کسی کو بھی نہیں نظر آتی۔ ہیں حدیث کے ماننے والے ہیں، ہم سب قرآن کے ماننے والے، قرآن کہاں ہے؟ ہم میں سے کسی کے گھر میں نہیں ہے۔ قرآن نے جن چیزوں کا حکم دیا ہم اس پر عمل کرنے والے نہیں، جن چیزوں سے روکا ہم بچنے والے نہیں۔ جس خوف اور تقوی کا اور خشیت کا حکم دیا ہمارے اندر موجود نہیں، جس اخلاص کا حکم دیا وہ ہمارے اندر نہیں۔ جتنی صفات کا قرآن میں حکم دیا ہے ہم میں سے نہیں، ہمارے اندر کچھ نہیں ہے۔ جن کو مفلحین کہا وہ ہمارے اندر نہیں، جن کو فائزین کہا وہ ہمارے اندر نہیں۔ ہیں ماننے والے قرآن کے، یہ کیسا ماننا ہے؟ یہ کیسا حدیث کو ماننا ہے؟ یہ کیسا دین کو ماننا ہے؟ صرف ایسے جیسے ایک آدمی کھیل کود کو اہمیت دیتا ہے۔ آج امت مسلمہ میں سے اکثریت نے، ہم سب اس کے اندر مبتلا ہیں، ہمارے نزدیک دین کی اہمیت صرف کھیل کود کے برابر بس۔ یہ چار طرح کے بندے اللہ فرمائیں گے فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، آج ہمیں تمہیں بھلا دیا ہے، ہم تمہیں یاد کرنے کے لیے نہیں تیار۔ صدیوں کی محنت کے بعد، صدیوں کے امت مسلمہ کے اللہ کے نیک بندوں کے رونے دھونے کے بعد آج ہم ایسے دور کے اندر موجود ہیں۔ آج دین پر چلنے میں رکاوٹ کوئی نہیں ہے۔ زمین کے کسی خطے میں چلے جائیں، آپ کو نماز پڑھنے سے کوئی نہیں روکے گا، قرآن پڑھنے سے کوئی نہیں روکے گا، دین پر چلنے سے کوئی نہیں روکے گا، سچ بولنے سے کوئی نہیں روکے گا، دین پر عمل کرنے سے کوئی نہیں روکے گا، سنت پر عمل کرنے سے کوئی نہیں روکے گا۔ یہ دور بڑی محنتوں کے بعد آج آیا ہے اس امت مسلمہ پر، ایسا دور نہیں آیا کبھی بھی۔ ایک علاقے میں آزادی ہوتی تھی، ایک علاقے میں پابندیاں ہوتی تھی، ایسی مصیبتوں سے امت گزری ہے۔ آج جتنے گناہ ہیں وہ ہماری اپنی رضا کے ساتھ ہیں، اپنی خوشنودی کے ساتھ ہیں۔ آج جتنی بے دینی ہے وہ ہم اس بے دینی پر راضی ہیں۔ آج جتنا قرآن کو چھوڑا ہے اس قرآن کے چھوڑنے پر ہم راضی ہیں۔ یہ چھوٹا گناہ نہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، جن حضرات نے مسجد اقصیٰ کی زیارت کی ہے۔ مسجد اقصیٰ کی دیوار کے ساتھ ہی جو قبرستان ہے اس کے اندر ان کا مزار ہے، شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حسان ابن ثابت جو رسول پاک علیہ السلام کے شاعر تھے اور آپ نے اپنے منبر پر بٹھایا تھا ان کو، ان کے بھتیجے ہیں اوس ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جہاں کہیں صحابہ کے درمیان میں بیٹھتے تو رونا شروع کر دیتے، روتے روتے ہچکیاں بند جاتی۔ لوگوں نے کہا اتنا کیوں روتے ہیں، آخر مسئلہ کیا ہے آپ کو؟ آخرت کے ماننے والے ہم سب ہیں، قرآن کو ماننے والے ہم سب ہیں،
کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی کہ بیٹھتے ہی آپ رونا نہ شروع کر دیں۔ کہا میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے خود اپنے کانوں سے رسول پاک علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے بارے میں 2 چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ ڈرتا ہوں، یہ نہ میری امت کر بیٹھے، ایک شرک خفی اور ایک شہوت خفیہ۔ تو کہا میں نے خود سوال کیا یا رسول اللہ، شرک خفی یعنی آپ کی امت شرک کرے گی، کیا آپ کی امت بھی شرک کرنے لگ جائے گی؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کے شرک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ چاند کو، سورج کو، بتوں کو پوجنا شروع کر دے، یہ تو نہیں کرے گی میری امت، لیکن دکھلاوا اور ریاکاری کرے گی، یہ بھی تو شرک ہے۔ ہر کام ریاکاری، کسی کو 10 پاؤنڈ دینے ہیں تو اس کے پیچھے بھی لوگ مجھے اچھا کہیں، ہر چیز لوگ کہیں، لوگوں کی خوشنودی، اللہ کو راضی کرنا کبھی مقصد ہی نہیں بنتا۔ ہر چیز کے اندر لوگوں کو خوش کرنا، لوگوں کو خوش کرنا۔ یراؤون باعمالہم، یہ ہے شرک خفی، اس کا بڑا ڈر ہے۔ وہ جو مشرکین مکہ شرک کرتے تھے وہ شرک تو نہیں کرے گی، بتوں کو سامنے رکھ کر ان کے سامنے سر تو نہیں جھکائیں گے، لیکن ہر عمل کے اندر اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کی رضامند، فلانا راضی ہو جائے، فلانا خوش ہو جائے، فلانا چودھری ساتھ ہو جائے، فلانا تھانے دار ساتھ ہو جائے، فلاں ساتھ ہو جائے، فلاں ساتھ، یہ اسی چکر میں زندگی گزر گئی۔ ایک تو مجھے اس بات کا بڑا ڈر ہے، اور دوسرا مجھے شہوت خفیہ کا بڑا ڈر ہے۔ شہوت خفیہ کے بارے میں خود ارشاد فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نیکی کا ارادہ کر لے، پھر ذرا سی کوئی اور بات پیش آ جائے تو نیکی چھوڑ دے لیکن اس کو کرے۔ ارادہ کیا آج مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھنی ہے، بیوی نے کوئی بات شروع کر دی، بیٹھئے وہیں، نیکی کا جو ارادہ ہوا تھا تھوڑی سی خواہش کی وجہ سے نیکی کا ارادہ ختم۔ صدقہ کرنے کا ارادہ کیا، ذرا سی کوئی بات پیش آ گئی، اس کو چھوڑ دیا۔ کسی بھی نیکی کا ارادہ کر لینے کے بعد اس کو معمولی سی خواہش کی وجہ سے، معمولی سی دنیاوی خوشنودی کی وجہ سے، معمولی سے کسی بندے کو راضی کرنے کی وجہ سے اس نیکی کو چھوڑ دیا۔ اس طریقے سے نیکیاں چھوڑتے 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 آج ہماری حالت یہ ہے کہ شاید ہمارے اندر 10% دین بھی باقی نہیں بچا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کے احکامات کیا ہیں، ہم جانتے ہی نہیں ہے کہ حدیث کا مطالبہ کیا ہے، ہم تیار ہی نہیں ہیں سیکھنے کے لیے، ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے ان چیزوں کی۔ ایک ایک حدیث کو سیکھنے کے لیے 1 مہینے کا سفر کرتے تھے، ایسے امت مسلمہ کے اندر لوگ گزرے ہیں، 1 مہینے کا سفر کیا، کیوں؟ کہ ایک حدیث کا پتہ چل جائے۔ ہمارے پاس کوئی فرصت ہی نہیں، کسی چیز کی فرصت نہیں، ایک ہی چیز کی فرصت رہ گئی، بس پیسے اکٹھے کرنے ہیں۔ کیا کرنا ہے اتنے پیسوں کو؟ قبر میں تو ساتھ لے کے جانے سے رہے، یہ تو نہیں ہے کہ گٹھری باندھ کر میرے سرانے رکھ دینا، اتنے پیسے پڑے رہیں گے یہیں، جو ہم سے پہلے مر گئے ان کے بھی پڑے رہے تھے، یہ مکان یہ زمینیں پڑی رہی یہیں کی یہیں۔ اپنی آخرت کا ستیہ ناش کر کے، برباد کر کے کس طرح ہم اپنی قبروں میں جانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ قرآن کو مانتے ہیں، قرآن ہمارے اندر نہیں ہے، حدیث کو مانتے ہیں، حدیث ہمارے اندر نہیں ہے، سنت کو مانتے ہیں، سنت ہمارے اندر نہیں ہے، صحابہ کو مانتے ہیں، صحابہ کی زندگی ہمارے اندر نہیں، اولیاء اللہ کا بڑا نام لیتے ہیں، اولیاء اللہ میں سے کسی کی زندگی بھی ہمارے پاس نہیں۔ آج گناہ، آج کی بے دینی، آج کی نفسانیت، آج کی ریاکاری، آج کا ظلم، آج کا حسد، آج کی سارے کے سارے گناہ اگر موجود ہیں تو وہ ہماری خوشنودی سے ہیں، ہماری رضا اور رغبت کے ساتھ ہیں۔ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ اپنے نبی کو فرماتے ہیں، یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم۔ اے ہمارے رسول، آپ غم زدہ نہ ہوا کریں ان لوگوں کے بارے میں جو کفر کی طرف دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں، زبان سے دین کا نام لیتے ہیں، پلے ان کے کچھ نہیں ہے۔ یہ آیت شریفہ منافقین کے بارے میں تھی۔ آج ہم اس بیماری کا شکار ہیں۔ آج دین ہماری زبان پر ہے، قرآن ہماری زبان کی نوک پر ہے،
حدیث صرف ہماری زبان پر ہے، ہماری آنکھوں کے اندر نہیں، ہمارے دل کے اندر نہیں، ہمارے دماغ کے اندر نہیں، ہماری لاتوں میں نہیں، ہمارے کاروبار میں نہیں، ہمارے گھر میں نہیں، ہماری دکان میں کہیں بھی نہیں، صرف زبان کے کونے پر۔ آج کی بے دینی ہماری خوشنودی، رضا اور رغبت کے ساتھ ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ جو بندے دین کا ادب کرتے ہیں اللہ پاک ان کو اعمال کی توفیق دیتے ہیں۔ آج بیماری ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر زبان ہماری بے قابو بہت ہے، ہم میں سے کسی کا اپنے اعضاء پر بھی کنٹرول نہیں ہے۔ جی وہ ایک آدمی اس نے اپنے غصے میں طلاق دے دی، غصے میں کیوں دے دی طلاق؟ تم انسان ہو کہ کیا ہو؟ اپنے آپ پر بھی تمہارا قابو نہیں تو کسی اور پر کیا قابو کرو گے؟ ایسے ہی غصے میں دے دی طلاق، پھر بھی ہو جاتی ہے۔ ہمارا اپنے آپ پر قابو نہیں ہے، ہماری زبانیں اتنی بے قابو ہو گئی ہیں کہ ہم بدتمیزی کرتے ہوئے، بے ادبی کرتے ہوئے کچھ نہیں سوچتے۔ اللہ پاک کی عادت شریفہ ہے، جس کو دین کی توفیق دیتے ہیں ادب کے ساتھ دیتے ہیں۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ قرآن کا ادب کرنا سیکھیں اگر قرآن پر عمل کی توفیق چاہتے ہیں، حدیث کا ادب کرنا سیکھیں اگر حدیث پر عمل کرنے کی نیت کرتے ہیں، مسجدوں کا ادب کرنا، مسجد والوں کا ادب کرنا، قرآن کا ادب کرنا، دین کا ادب کرنا، کبھی بھی کسی کی نیکی کا مذاق نہ اڑانا۔ ہم لوگ تو بول دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے بول دیتے ہیں، بڑا نمازی، بڑا سچا۔ پتہ بھی ہے یہ کون سا گناہ ہے؟ یہ وہ گناہ ہے جو قوم لوط نے کیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو بے حیائی سے جب بچاتے تھے، روکتے تھے، اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے ان کو روکتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ، اور نکالو ان کو اپنی بستی سے۔ بڑے پاک، زیادہ پاک صاف رہنے والے، یہ پاک صاف رہنے پاک لوگوں کی تھوڑی بستی ہے یہاں، ان کی پاکی کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ایسا عذاب بھیجا ہے جو کسی اور امت پر نہیں بھیجا، کسی پر بھی نہیں آیا۔ قوم ہود پر عذاب آیا، قوم عاد پر آیا، قوم لوط پر آیا، قوم شعیب پر آیا، قوم نوح پر آیا، لیکن جو عذاب قوم لوط پر آیا ہے وہ کسی پر نہیں آیا۔ زمین اکھاڑی گئی ہے جہاں وہ بستے تھے، زمین اور ان کے اوپر وہ بندے، ان کے مکان، ان کی ساری چیزیں سب کو اٹھا کر آسمانوں تک لے جایا گیا اور پھر اوندا کر کے ان کو پھینکا گیا۔ یہ عذاب صرف قوم لوط پر آیا۔ ایک تو گناہ کرنا، جو ان کو روکے ان کی نیکی کا مذاق اڑانا۔ اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون، اور نکالو ان کو باہر، بڑے پاک۔ آج یہ عادتیں ہم میں بہت زیادہ ہیں، بڑا نمازی، بڑا سچ بولنے والا، بڑا امانت دار۔ میں نے تو امانت اختیار کرنی نہیں ہے، جو کرے گا میں اس کا مذاق اڑاؤں گا۔ یہ زندگی آج ہم نے اختیار کی۔ میں نے سچ بولنا نہیں، لیکن جو سچ بولے گا اس کے سچ کا میں نے مذاق اڑانا۔ یہ قوم لوط کا جرم ہے، یہ گناہ قوم لوط نے کیا۔ ادب کرنا سیکھیں، اللہ پاک ادب کرنے والوں کو محروم نہیں فرمایا کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول پاک علیہ السلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور آپ نے دعا کی اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، اے اللہ ان کو کتاب اور حکمت سکھا دے۔ رئیس المفسرین ہیں، صحابہ آپ کی موجودگی میں فتویٰ دیا کرتے تھے، اتنا علم اللہ نے دیا تھا۔ پھر بھی کہیں پتہ چلتا کہ فلاں صحابی، ایک ایسی حدیث ہے جو انہوں نے خود رسول پاک علیہ السلام سے اپنے کانوں سے سنی، صرف اس سند کے لیے کہ ایسے بندے سے سنو جس نے براہ راست اللہ کے نبی سے سنی ہو، سیکھنے کے لیے ان کے گھر تشریف لے جاتے، پتہ کرتے گھر میں ہیں، جی ہیں تو صحیح لیکن وہ آرام کریں، اچھا اٹھانا نہیں ان کو، میں بیٹھتا ہوں۔ گھر والے کہتے آپ اندر آ جائیں، نہیں آپ بیٹھو، میں باہر سڑک پر بیٹھے رہتے، ہوا چلتی، مٹی اڑتی، گرد و غبار اڑتا، چہرے پر داڑھی پر پڑتا، کپڑوں پر پڑتا، لیکن وہیں بیٹھے رہتے۔ وہ اٹھتے، اللہ کے بندو آپ نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ آپ تو اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ تو مجھے خود بلا لیتے، میں آپ کے گھر پہنچ جاتا، آپ نے یہ کیا کیا؟ فرماتے کہ دین ملتا ہے تو ادب سے ملتا ہے، ایسے نہیں ملتا۔
اس لیے میں خود آیا، اس لیے میں نے آپ کے آرام میں دخل نہیں ڈالا، اس لیے میں یہاں بیٹھا رہا، اس لیے کہ اگر ملے گا تو ادب کی وجہ سے ملے گا۔ اللہ کی عادت ہے کہ ادب پر دیتے ہیں۔ تھوڑا سا زبانوں کو کنٹرول کرنا، اپنی نیت کو درست کرنا۔ مسلمان ہیں، اللہ نے بنا دیا ہے، بغیر مانگے بنا دیا۔ اللہ نے اپنے فضل سے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا۔ اللہ نے اپنے فضل سے اسباب ایسے پیدا کر دیے کہ قرآن اور حدیث کبھی کبھی ہمارے کانوں میں پڑ جاتا ہے۔ یہ اللہ کے احسانات ہیں۔ جو آج گناہ ہیں، اپنی خوشنودی کے ساتھ چھوڑ دیں ان نیتوں کو۔ یہ نیتیں بڑی خطرناک ہیں۔ نیت تو کریں کہ ہم نے پورے دین پر چلنا ہے، نیت تو کریں کہ ہم نے پورے قرآن پر چلنا ہے، نیت تو کریں کہ ہم نے پوری حدیث پر چلنا ہے، نیت تو کریں کہ ہم نے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی، پاکیزہ زندگی کو اختیار کرنا ہے۔ ادب سے چلتے رہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں، ارادہ کریں کہ ہم نے پورے دین پر چلنا ہے۔ اگر یہ ارادہ بھی نہیں ہے تو یہ خطرناک زندگی ہے۔ ارادہ کیا، گناہ ہوا، توبہ کی، پھر ارادہ کیا، پھر گناہ ہوا، پھر توبہ کی، پھر ارادہ کیا، پھر گناہ ہوا، پھر توبہ کی، اس پر تو نجات انشاءاللہ ہوگی۔ ارادہ ہی نہیں کیا، ارادے کے ساتھ گناہ کیا، اپنی خوشنودی کے ساتھ گناہ کیا، پھر دوبارہ کرنے کا ارادہ کیا، پھر دوبارہ پھر کروں گا، آج جھوٹ بولا پھر بولوں گا، آج دھوکہ دیا پھر دوں گا، فراڈ جو میں کرتا ہوں اس کو چھوڑنا نہیں۔ یہ جو نیتیں ہیں یہ انسان کو بہت خطرناک حد تک لے جانے والی ہیں۔ ایسے گناہوں کی نیتوں کو نکالیں اپنے دلوں سے۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔